کیونکہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں ہمیں، اس صورت میں ہمیں سب کچھ بتلا دیا، پورا قرآن ہمارے سامنے رکھ دیا، تمام شرائط اللہ رب العزت نے ہمیں اسی صورت میں بیان کر دیے، تمام شریعت اللہ رب العزت نے اسی صورت میں بیان کر دی کہ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو کل جہان کا پالنے والا ہے، ہر ایک انسان کو پالنے والا، ہر ایک مخلوق کو پالنے والا، جس کے قبضے میں آسمان زمین سب کچھ جس کے قبضے میں ہے، تمام تعریفیں اسی کی ہیں۔ جب ہم اس کی تفسیر پر آتے ہیں، یہ تو مانا ہوا نا، جب ہم اس کی تفسیر پر آتے ہیں تو مفسرین لکھتے ہیں کہ دنیا میں تم جو بھی خوبصورت چیز دیکھتے ہو، چاہے کوئی پہاڑ ہو، چاہے کوئی پھول ہو، چاہے کچھ بھی پرندہ جانور، کچھ بھی تم نے خوبصورت چیز کوئی بھی دیکھ لی تو تم مجبور ہو جاتے ہو اس کی تعریف کرنے میں کہ ماشاءاللہ یہ کتنی خوبصورت ہے، یہ پہاڑ کتنا خوبصورت ہے، یہ پھول کتنا خوبصورت ہے، یہ پرندہ کتنا خوبصورت ہے، اس سمندر کو اللہ نے کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ در حقیقت ہم وہ تعریف ان چیزوں کی نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم وہ تعریف اللہ رب العزت کی کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی پہاڑ پسند آیا، اس کی اگر ہم تعریف کرتے ہیں، یہ دنیا ہمیں مجبور کرتی ہے اللہ کی تعریف کرنے میں کہ تم اللہ کی حمد و ثنا ہر جگہ پر بیان کرو۔ تو در حقیقت جو یہ تعریف ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، جن کو دیکھ کے ہم اٹریکٹ ہوتے ہیں، وہ سب تعریف جو ہے ہم اللہ رب العزت کی کرتے ہیں، کیونکہ سارے جہانوں کا پالنے والا اللہ ہے، اور سب چیزوں پر اللہ کی بادشاہت ہے، سب چیزوں میں۔ ہم کچھ نہیں خود سے کر سکتے ہیں، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ پہاڑ خود بخود کچھ نہیں کر سکتے ہیں، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ زلزلے خود بخود نہیں آتے ہیں، کرنے والی ذات اللہ کی ہے نا۔ برف کا گرنا اللہ کی بادشاہت ہے، اس میں بارش کا گرنا اس پر بھی اللہ کی بادشاہت ہے، موسموں کا تبدیل ہونا اس میں بھی اللہ رب العزت کی بادشاہت ہے۔ سمندر میں جو مچھلیاں پلتی ہیں ان کو پالنے والا اللہ رب العزت کی ذات ہے، جنگلوں میں جو جانور پلتے ہیں ان کو پالنے والا اللہ رب العزت کی ذات ہے، 2 پاؤں پر چلنے والا، 4 پاؤں پر چلنے والا، سب پر میرے اللہ کی بادشاہت ہے۔ چیرنے والا، دھاڑنے والا، پھاڑنے والا، ڈسنے والا جانور، ہر ایک چیز پر، ہر ایک شے پر اللہ رب العزت قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا ہے، یہ اللہ رب العزت نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا کہ کل جہانوں کا مالک، زمین و آسمان دونوں جہانوں کا مالک اللہ رب العزت ہے، اس کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا رحمان اور رحم کرنے والا ہے، کیونکہ ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ ہمیں کوئی معاف نہیں کر سکتا اللہ رب العزت کے سوا، کیونکہ اللہ رب العزت ہم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ایک مثال ہم لے لیتے ہیں کہ ایک بچہ، جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے، مسا وہ چلنے کی پریکٹس کرتا ہے، ونشن کھوکجی کرن، لیکن مسا نہ وہ چلنے کی وہ کوشش کرتا ہے، تو باپ اس کو وہاں پر کھڑے رکھتا ہے، اور خود باپ یہاں پر ہوتا ہے، کہتا ہے اس کو بچے کو آجا میرے بچے میرے پاس، کہتا ہے نا، حالانکہ باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ مجھ تک نہیں پہنچ پائے گا، یہ لڑکھڑائے گا، یہ گر جائے گا، لیکن یہ مجھ تک نہیں پہنچ پائے گا، لیکن باپ دیکھنا چاہتا ہے کیا اس کو میری توجہ میری طرف کھینچ لائے گی کہ نہیں لائے گی، اور بچہ جو ہے اپنے باپ کی طرف اٹھنے لگتا ہے اور چلنے لگتا ہے، اور چل نہیں پاتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور گرنے لگتا ہے، اور یوں ہی وہ گرنے لگتا ہے، اور وہ باپ جو ہے اس کو گرنے نہیں دیتا ہے، وہ باپ اس کو اپنے گلے سے لگاتا ہے۔ یہی مثال ہماری اور اللہ کی ہے کہ اللہ رب العزت ففروا الی اللہ، میری طرف آؤ، میری طرف دوڑو۔ اللہ رب العزت کو پتا ہے کہ ہمارے پیچھے شیطان بھی پڑا ہے، ہمارے پیچھے نفس بھی پڑا ہے، ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم پورے کے پورے اس دین پر اتر سکے، لیکن اللہ چاہتا ہے، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ایسا بندہ ہے جو میری طرف متوجہ ہو، جو میری طرف چل کے آئے، حالانکہ اللہ کو پتا یہ نہیں چل پائے گا، لیکن جو اللہ رب العزت کے لیے
पहला कदम उठाता है, जैसे वो बच्चा अपने बाप के लिए कदम उठाता है, फिर अगर वो बंदा लड़खड़ाने लग भी जाता है या गिरने लग भी जाता है या गुनाह करने लग भी जाता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको वो गिरने वहां पे नहीं देता, न उसको वो गुनाह करने देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उसको अपनी रहमत की चादर के नीचे रख देते हैं। तो मेन मसला जो है कि प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ेगा, कुआं खुद ब खुद यहां आएगा। जब एक भीख मांगने वाला यहां से गुजरता है, अगर सोदु वाइट पाई सुवनी न कहीं की तो मैं दियो यहाँ किया सुवनी न कहीं सुपाई सोदु, इस क्या पता कि ये भीख मांगने आया है, हम उसको कैसे देंगे? जब तक ना वो दरवाजे पर आएगा कि अल्लाह के नाम पर भाई कुछ दे दो, फिर हम भी 10 रुपए 20 रुपए जितनी इस्तात है उठाकर उसको दे देते। यही मिसाल हमारी भी, हम भिखारी हैं, लेकिन अल्लाह का दरवाजा खटखटाना है। जब हम अल्लाह का दरवाजा खटखटाएंगे, ये ले भिखारी से सुचिन खैली अतकड़न, तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम दरवाज खटखटाओ, तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें खाली हाथ अपने घर से कैसे जाने देगा? जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में, हम तक कुछ नहीं है, करने वाली ज़ात अल्लाह की, ये हमने जहन में रखना है। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाते हैं, वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतहु, अगर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत तुम पर न होती, अगर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत तुम पर ना होती, मा ज़का मिनकु मिन अहदिन अबदा, तुम में से कभी भी कोई सुतरा ना हो जाता। यहां से हमें यह मालूम होता है कि जब तक अल्लाह की रहमत हम पर ना हो, हम सीधा काम नहीं कर सकते, हम सुतरे नहीं बन सकते हैं। तो लिहाजा इसी के लिए हमने ये सब करके भी, इज्तिमा करके भी, नमाजें अपनी पढ़ के भी, दावत अपनी देते हुए भी, लेकिन फिर भी अल्लाह के सामने रात को अपने हाथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उठाना है कि या अल्लाह तू ही देने वाला है, तू ही लेने वाला है। तूने कुरान में कहा कि जब तक मेरा फजल तुम पर नहीं होगा तब तक तुम सुतरे नहीं हो सकते। या अल्लाह मैं सिर्फ तेरे दर पे आया हूं, मुझे खाली हाथ जाने न दे। यहाँ का भिखारी भी अगर किसी दर पे जाता है, उसको उम्मीद होती है कि एक घर अगर नहीं देगा लेकिन दूसरा घर देगा, लेकिन हम तो ऐसे भिखारी हैं, अगर तेरे घर से ना मिला तो दूसरे घर के दरवाजा हमारे लिए कोई नहीं है, ना दूसरा घर हमारे लिए है। लिहाजा हम तेरे ही सामने झुकते हैं, लिहाजा तुझी से मांगते हैं, तू ही देने वाला है, तू ही लेने वाला, इसलिए तू ही अता कर दे। इसमाश मांगुनते तगन माश इस तगन मांगुनते, अगर दिलस मज़ नियत था अल्लाह ताला बोट कने अब्तुलो अल्लाह ताला किरमा कि अल्लाह ताला माफ करन वाल